اس کے بعد دیکھیے 26ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے، سورہ احقاف ہے 26ویں پارے کی، اور اس سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ایک بڑی اچھی بحث ہے یہاں پر، کیا؟ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، میں کوئی انوکھا نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ بدعن کا لفظ استعمال کیا، اسی سے بدعت بھی بنا ہے، بدعن کے لفظ سے ہی بدعت بنا ہے۔ بدعن کے معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس کی مثال پہلے نہ ہو، جو چیز پہلے نہ ہو، بالکل نئی ابھی کی جائے، اس کو بدعن کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بالکل کوئی نیا تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے تو سینکڑوں نبی آ چکے ہیں، سینکڑوں رسول آ چکے ہیں۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی انوکھا رسول ہوں کیا؟ مجھ سے پہلے کتنے آ چکے ہیں، یہ بتانے کا مقصد ہے۔ اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا بدیع ہے، بدیع مطلب زمین و آسمان کا بنانے والا، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، بدیع السماوات والارض۔ اب آپ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے جو زمین و آسمان کو بنایا، اس سے پہلے کوئی زمین آسمان بنا چکا تھا کیا؟ کوئی بنا چکا تھا؟ اللہ نے جو زمین و آسمان کو بنایا اس سے پہلے کوئی نہیں بنا سکتا، کون سکتا ہے؟ تو اللہ بنانے والا ہے سب سے پہلے۔ معلوم یہ ہوا کہ بدیع کے معنی یا بدعن کے معنی یا بدعت کے معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز یا وہ کام اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ جیسے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تو اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان کو نہیں بنایا گیا۔ اسی طریقے سے جب نبی کو بھیجا گیا تو نبی نے کہا میں کوئی بدعن من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے لوگ آ چکے ہیں۔ جو چیز ایک دم نئی ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی بدعن سے بنا ہے بدعت۔ بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو، جو کبھی پہلے نہ ہوا ہو، وہ اب کیا جائے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جو پہلے نہ ہو بعد میں کیا جائے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ نئی چیز، بالکل نئی چیز، انوکھی چیز، اس سے پہلے تھی نہیں، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ جب اونٹ تھک جاتا تھا نا، عرب کے لوگ اونٹ پہ سواری کرتے تھے، اور اونٹ جب تھک جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ابدعت الابل، اونٹ تھک گیا۔ اب آپ ذرا غور کرو، اونٹ چل رہا ہے، جا رہا ہے، ابھی تھکا نہیں ہے، ابھی چل رہا ہے، جا رہا ہے، کام کر رہا ہے، محنت ہو رہی ہے اس سے، دھیرے 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 کر کے اب وہ کیا ہو رہا ہے، محنت کرتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، تو اب تھک رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو تھکن ہوتی ہے جانوروں میں ہو یا انسانوں میں، یہ پہلے سے نہیں ہوتی، یہ بعد میں آتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تھکن شروع سے ہوتی ہے، آپ سو کر اٹھے، چاقو چوبند ہے، ہٹے کٹے ایک دم، کوئی پریشانی نہیں، 1 گھنٹہ کام کیا، 2 گھنٹہ کام کیا، اب دھیرے دھیرے آپ کے اندر تھکن آنا شروع ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو چیز پہلے نہیں تھی بعد میں آئی، اس کے لیے بدعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے تھے کہ ابدعت الابل، اونٹ تھک گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے صحیح تھا، اب یہ تھک گیا، یہ تھکن جو آئی ہے یہ بعد میں آئی ہے، پہلے سے اس کے اندر نہیں تھی۔ انسانوں کے اندر بھی تو یہی ہوتا ہے نا، ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، چاقو چوبند ہے، کام کر رہا ہے، 2-3 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھا، اب ہاتھ پہ ٹیڑے کرنے لگا کہ یار تھکن لگ رہی ہے اب، ہے نا؟ تو جو چیز بعد میں آتی ہے اس کے لیے بدعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر وہ بدعت جو شریعت میں نکالی جائے، بدعت 2 طریقے کی ہوتی ہے، یہ دھیان رکھنا۔ ایک وہ بدعت جو دنیا کے اندر نکالی جائے، دنیا کے معاملات کے اندر نکالی جائے، جیسے مثال کے طور پہ نبی کے زمانے میں مائک نہیں تھا، آج مائک ہے، یہ دنیاوی چیز ہے، یہ منع نہیں ہے، ہاں یہ یاد رکھا جائے، یہ چیز منع نہیں ہے۔ نبی کے زمانے میں یہ فین نہیں تھے، پنکھے نہیں تھے، ایئر کنڈیشن نہیں تھی، ایسیاں نہیں تھیں، یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ ٹرینیں نہیں تھیں، بسیں نہیں تھیں، یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ یہ بدعت تو ہے لیکن دنیا کا معاملہ ہے، یہ منع نہیں ہے۔
آپ جتنی چاہو اس پہ کھوج کرو، سرچ کرو، ریسرچ کرو، ترقی کرو، بناؤ، کوئی منع نہیں کرتا۔ قرآن نے نہیں روکا، قرآن نے منع نہیں کیا، نہ حدیث نے منع کیا۔ دین کے اندر اگر کوئی چیز نکالی جائے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، اس سے قرآن نے بھی منع کیا، حدیث نے بھی منع کیا، پیارے نبی نے بھی منع کیا، وہ چیز منع ہے۔ تو دین اور دنیا کا یہ فرق سمجھا جائے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے کے الفاظ استعمال فرمائے اپنی حدیثوں کے اندر۔ فرمایا کہ من احدث فی امرنا، جو ہمارے اس امر میں یعنی ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرے، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے، مانا نہیں جائے گا۔ اور فرمایا من عمل عملا، اور جو کوئی ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، لیس علیہ امرنا، جو ہمارے دین کے اندر نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو اس کو بھی اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایجاد کرو کسی چیز کو جو نبی کے دین اور نبی کی شریعت کے اندر نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور کوئی کام اگر آپ شروع کر دو جو اللہ کے دین کے اندر نہیں ہے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں، اللہ کی یہاں اس کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ تو دین کے اندر نئی چیز نکالنا منع ہے، دنیا کے اندر نئی چیز نکالنا اس کی اجازت ہے۔ بسیں، ٹرینیں، ہوائی جہاز، اس کے اندر آج آپ لوگ سفر کرتے ہیں، اس زمانے میں لوگ اونٹ پہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی نے تو اونٹ پہ سفر کیا، آپ بس میں کیوں سفر کر رہے ہو، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ بس میں بیٹھنا سنت ہے، نہیں بیٹھو گے تو گناہ پڑے گا۔ کسی کا یہ عقیدہ ہے کیا؟ ساری زندگی آپ بس میں نہ بیٹھو، کوئی کہے گا آپ سے کہ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں، آپ کو ایک مرتبہ تو بس میں بیٹھنا چاہیے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین سمجھ ہی نہیں رہا ہے اس کو، اور وہ دین ہے بھی نہیں۔ جو دین ہے، دین کے اندر آپ کوئی نیا کام نہیں نکال سکتے۔ دنیا کے معاملات میں آپ جو چاہیں وہ کریں۔ پیارے نبی نے دونوں حدیثوں کے اندر امرنا کا لفظ استعمال فرمایا کہ میرے اس شریعت میں جس نے کوئی نیا کام نکالا جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ میں بتا چکا ہوں بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو چیز پہلے نہیں تھی وہ نئی جو چیز آ جائے جو پہلے سے موجود نہ ہو، اس کو بدعت بولتے ہیں۔ تو یہ بدعت کا معاملہ ہے۔ اور جو لوگ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں یا بدعتی کام کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے، حوض کوثر ہوگا، انا فرطکم علی الحوض، میں حوض پر بیٹھا ہوا ہوں گا، من مر علی شربا ومن شربا لم یظمأ ابدا، جو وہاں سے گزرے گا اس کو پلایا جائے گا، جو پی لے گا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، وہ مجھے پہچانے لیں گے، میں ان کو پہچان لوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی ہی امت کے ہوں گے، فرشتے بیچ میں حائل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں کہوں گا انہم منی، ارے یہ میری امت کے لوگ ہیں، ہٹو، آنے دو ان کو، میری امت کے لوگ ہیں یہ، میں جانتا ہوں ان کو۔ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، شریعت میں کتنی چینجنگ کی تھی، آپ کے دین کو بدل دیا تھا ان لوگوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں یہ لفظ سنوں گا فرشتوں سے تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، لے جاؤ دور، یہاں سے ہٹاؤ دور ان کو، یہاں سے دور بھگاؤ ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر چینجنگ کی، میرے بعد میرے دین کے اندر بدلاؤ کیا۔ تو دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے نئی چیز نکالنے کی۔ دنیا کے اندر آپ جو چاہیں وہ نکالیں اور اس کے اندر اجازت ہے، لیکن دین کے اندر نہیں نکال سکتے۔ شریعت کمپلیٹ ہے، دین کمپلیٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کے اندر ایک چیز بھی ملانے کی اب گنجائش نہیں رہی ہے۔ یہ بتایا گیا قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ تو یہاں بدعن سے ایک بدعت کی بحث سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن کام بہت اچھے اچھے کرتے ہیں۔ کسی نے اسپتال بنوا دیا، کسی نے کچھ اور کام کر دیا، کسی نے کچھ اور کام کر دیا، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس سے خدمت خلق کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کل قیامت کے دن ان کو جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو بھی نیکیاں دنیا کے اندر کی تھیں اور دنیا ہی کے اندر تم نے اس کو برباد بھی کر لیا۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا،
اور ان نیکیوں کا فائدہ بھی تم دنیا کے اندر اٹھا چکے ہو. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تم کو ذلت والے عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، اسلام قبول نہیں کرتا، وہ بھلے ہی کتنے ہی اچھے کام کر کے دنیا سے چلا جائے، آخرت میں اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. دنیا کے اندر اللہ رب العالمین دے دیتا ہے. شہرت ہو گئی، ارے یہ اسپتال کس نے بنوایا؟ فلاں صاحب نے بنوایا ہے. شہرت ہو گئی کہ نہیں؟ لوگوں کی نظر میں عزت بڑھ گئی. اللہ نے دنیا میں شہرت دے دی، دنیا میں عزت دے دی. اس اسپتال کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے سے دولت بھی اللہ رب العالمین نے نواز دیا. اب چونکہ وہ آخرت کو تو مانتا نہیں ہے، اس کی نظر میں آخرت ہوتی بھی نہیں، وہ دنیا چاہتا ہے، دنیا میں اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا رہتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا. اسپتال کے باہر بڑا سا گیٹ ہے اور گیٹ کے اوپر بڑا سا پتھر لگا ہوا ہے، اس میں اس کا بڑا سا نام لکھا ہوا ہے. جب تک وہ اسپتال رہے گا اس کا نام چلتا رہے گا. اللہ فرماتا ہے میں دنیا میں دے چکا، یہاں مل گیا تمہیں، آخرت میں اب کچھ نہیں ہے. ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نام سنا ہے نا؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. عبد الرحمن بن عوف، حدیثوں کے اندر آیا، بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ روزے سے تھے، روزے سے افطار کا وقت ہوا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، افطاری کرنے کے لیے بیٹھے. راوی بیان کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اتنے بڑے صحابی ہیں کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا تو حضرت عمر نے 6 نام پیش کیے تھے، 6 لوگوں کے نام، اور کہا تھا کہ اے مسلمانوں، ان 6 میں سے تم جس کو بھی چاہو اپنا بادشاہ بنا لینا. ان 6 میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے. چھوٹے موٹے صحابی نہیں. پیارے نبی نے جو 10 نام بتائے تھے کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، ان 10 کے اندر یہی عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے. بہت مالدار، مکہ کے سرداروں میں ان کی گنتی. سب کچھ ہونے کے باوجود اسلام بھی لے آئے، کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئے، اللہ نے سب چیزوں سے نوازا. افطار کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. کھانے کے اندر دیکھا نعمتیں ہیں، قسم قسم کی نعمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی ہوئی ہیں. کھانے کو دیکھا اور رونے لگے، کہنے لگے کہ جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. جنگ احد کے دن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہوا خیر منی، وہ مجھ سے بہت بہتر تھے. لیکن معاملہ یہ تھا کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کے جسم کو ڈھانکا گیا تو چادر اتنی چھوٹی تھی کہ پیر ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا اور سر ڈھانکتے تھے تو پیر کھل جایا کرتا تھا. یہ مصعب بن عمیر کا حال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ چادر اتنی بڑی نہیں ہے کہ ان کو پورا ڈھانک دیا جائے. پیارے نبی نے فرمایا چہرہ ڈھانک دو، پیروں کے اوپر گھاس رکھ دو اور اسی طریقے سے ان کو دفن کر دو. فرمایا ایک وقت مسلمانوں کے اوپر وہ تھا اور آج ایک وقت یہ ہے کہ قسم قسم کی نعمتیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں. ڈر لگتا ہے اللہ رب العالمین سے کہیں یہ ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں تو اللہ نے نہ دے دیا، کہیں ہمارے اعمال کا بدلہ یا اللہ دنیا میں نہ دے دے اور آخرت میں کہہ دیا جائے کہ تم دنیا میں فائدہ اٹھا چکے ہو، اب تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے. یہ مومنوں کو ڈر رہتا تھا. اللہ رب العالمین فرمائے گا یوم یورز الذین کفروا علی النار، جہنم کے کنارے پہ کھڑا کیا جائے گا. اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، دنیا میں فائدہ اٹھا چکے جو تم نے نیک عمل کیے تھے. الیوم تجزون عذاب الہون، اب تمہیں اللہ کے ذلیل کرنے والے عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا. تو یہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے اس پر شکر ادا کرو اس کا، اور اللہ سے دعا یہ کیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اعمال کے بدلے میں ہمیں ایسی نعمتیں مل رہی ہوں اور آخرت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہاں کچھ نہ ملے. اس لیے دعا بھی کرنا چاہیے اللہ سے کہ ہمیں یہاں پر بھی دے اور وہاں پر بھی ہمیں ملے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل کرنے والے عذاب کے اندر کیوں داخل کیا؟ اسی آیت کے اندر آگے اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے. کیا فرمایا؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، تم زمین پہ بڑی اکڑ دکھایا کرتے تھے، تمہیں بڑا گھمنڈ تھا زمین کے اوپر جب رہتے تھے. جب تم دنیا میں تھے تو تمہارے اندر بہت اکڑ تھی، بہت گھمنڈ تھا تمہارے اندر. آج تمہیں ذلیل کرنے والے عذاب کے اندر داخل کیا جائے گا.
تمہاری اس گھمنڈ اور اس اکڑ اور اس تکبر کی وجہ سے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قوم عاد کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان مشرکین کے گھمنڈ کے بعد قوم عاد کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ مشرکین سے زیادہ گھمنڈی قوم عاد تھی۔ ان کے اندر اتنی اکڑ نہیں ہے، ان کے اندر اتنا تکبر نہیں جتنا قوم عاد کے اندر تکبر تھا، جتنا قوم عاد کے اندر گھمنڈ تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر آیا، بادل چھا گئے، اور اس کے بعد سب کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، ارے کئی سالوں کی قحط سالی ہے، آج تو ہمارے اوپر بارش ہوگی۔ فرمایا کہ وہ سب ریتیلے میدان کے اندر رہتے تھے، قحط سالی پڑی تھی، پریشان تھے، بارش کا انتظار کر رہے تھے، امید کر رہے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس جگہ پہ قوم عاد رہا کرتی تھی، آج وہاں پر یا اس زمانے کے اندر سینکڑوں میل لمبے ریت اور ریگستان ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس بستی کے اندر جہاں پہ وہ رہتے تھے آج تک پھر کوئی آبادی ہی نہیں ہوئی، نہ کوئی مکان بنا، نہ وہاں کوئی کھیتی ہوئی۔ ربع الخالی کے نام سے وہ پورا میدان سینکڑوں میل لمبا ریگستان ایسے ہی پڑا ہوا ہے جہاں وہ رہتے تھے۔ تو کہا یہ تو بارش برسائے گا بھی۔ اللہ نے وہ بادل بھیجے اور اس کے بعد اس کے اندر تیز چلنے والی ہواؤں کو بھیجا۔ فرمایا ھذا ریح ھذا عذاب علیم، ارے یہ ہوا اللہ کا عذاب ہے، تدمر کل شیء بامر ربھا، یہی تو وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم جلد بازی کیا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، اللہ کا عذاب لے آ، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے لے کر کیوں نہیں آتا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، فرمایا قرآن کریم نے کہ جب وہ اللہ کا عذاب آیا ہر چیز کو اس نے اللہ کے حکم سے برباد کر کے رکھ دیا۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو وہاں مکین ختم ہو گئے، مکان بچے۔ اور قرآن کہتا ہے سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، وہ ہوا ان کے اوپر 7 رات 8 دن تک چلتی رہی، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اور ایسے اٹھا کے ان کو پٹکا کہ جیسا کہ وہ کھجور کے تنے اور کھجور کے درخت پڑے ہوئے ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ گھمنڈی، تم سے زیادہ عقل رکھنے والوں کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے، تو تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اسی لیے تکبر کے فوراً بعد قوم عاد کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد دیکھیں ایک اور بڑی پیاری آیت، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوکاز ایک جگہ ہے مکہ کے اندر، وہاں کے قریب ایک جگہ ہے نخلا، وادی نخلا، وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، یا یوں کہہ لو کہ آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کو جب نبی بنایا گیا اس سے پہلے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ شیطان آسمانی دنیا جو پہلا آسمان ہے وہاں پہ جاتے تھے اور چپ چاپ سے سنتے تھے کہ فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور وہ سن کے وہاں سے آتے تھے، دنیا کے اندر آ کے ایک بات میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر کاہنوں کو، نجومیوں کو اور جادوگروں کو اور ہاتھ دیکھنے والے، پیر دیکھنے والے اور یہ تمام جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ تمام چیزیں بتا دیا کرتے تھے، اور پھر وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو ایسے خوب تمام دنیا کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا۔ لیکن جب نبی کی بعثت ہوئی تو آسمان پہ پہرے لگا دیے گئے، اب کوئی شیطان سن نہیں سکتا۔ تو وہ لوگ سب پریشان تھے کہ معاملہ کیا ہے، اب ہمیں سننے کیوں نہیں دیا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آسمان میں کوئی تارا ٹوٹ کے گرا، بھاگ رہا ہے کوئی تارا، وہ تارا نہیں ہوتا، الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، آگ کا گولا ہوتا ہے، وہ شیطان کو مارا جاتا ہے، وہ شیطان کو مارا جاتا ہے وہ گولا جب سننے کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کی جو پوری ٹولی تھی پوری دنیا کے اندر، یہ بہت پریشان کہ معاملہ کیا ہے، اب سننے کیوں نہیں دیا جاتا۔ تو بڑے شیطان نے کہا کہ لگتا ہے کوئی بہت ہی بڑی بات ہوئی ہے، تم فلاں جگہ جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، اور ذرا پتہ کر کے آؤ پوری دنیا کا چکر لگا کے کہ کیا بات ہوئی ہے دنیا کے اندر جو اب پہرا لگا دیا گیا۔ تو اس میں سے کچھ شیطان، کچھ جنات وادی نخلا اور تہامہ سے نکل کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اپنے صحابہ کو پڑھا رہے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے،
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، صحابہ اکرام پیچھے صف لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں سے شیطانوں کا جناتوں کا گزر ہو رہا ہے. انہوں نے جب دیکھا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، انہوں نے جب دیکھا نبی کو قرآن پڑھتے ہوئے کہنے لگے رک جاؤ رک جاؤ. قَالُوا أَنصِتُوا، ذرا اس کو سن لو کیا پڑھا جا رہا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ سارے کے سارے جنات وہیں پہ کھڑے ہو کے قرآن کو سننے لگے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. اور سارے کے سارے جناتوں نے جب قرآن کو سنا کہنے لگے یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کے اوپر پہرا لگا دیا گیا ہے، اب کچھ سننے نہیں دیا جاتا. اسی قرآن کی وجہ سے آسمانوں پر پہرا لگ گیا. قالوا یا قومنا انا سمعنا، اب یہ جنات وہاں سے واپس لوٹ کے آئے اور ان لوگوں کو جنہوں نے خبر لانے کے لیے بھیجا تھا سارے لوگ اکٹھا ہوئے آ کر کہنے لگے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ. اے لوگوں، ہم ایک ایسی کتاب کو سن کر آ رہے ہیں، ہم ایسے قرآن کو سن کر آ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر نازل ہوئی، لیکن توریت کے اندر جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کی تصدیق کر رہی ہے. اے میری قوم کے لوگوں، اے سارے کے سارے جناتوں، تم سب کے سب اسی کتاب کے اوپر ایمان لے آؤ، تم سب کے سب مسلمان بن جاؤ. ان جناتوں نے سنا تو یہ سب ایمان لے آئے. اب قوم کے پاس لوٹ کر گئے تو ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اللہ کی بات مان لو، ایمان لے آؤ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں اپنے عذاب سے بھی محفوظ کر دے گا. اب یہ جناتوں کو سمجھا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے تھے اور جناتوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے تھے. اور یہ قرآن وہ کتاب ہے، اگر انسان اس کو صحیح سے پڑھ لے تو وہ سدھر جائے، اور جنات اگر اس کو صحیح سے سن لیں تو وہ بھی سدھر جائیں. انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، جناتوں کی بھی ہدایت کے لیے کافی ہے. یہی چیز قرآن کے اندر یہاں بیان کی جا رہی. اور اس کے بعد دیکھیے آپ، ایک سورت ہے اسی 26ویں پارے کے اندر جس کا نام ہے سورہ فتح. اس کی آخری آیت ہے، اس کے اندر نبی کے صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے. آیت کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہو گیا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھی ہیں یعنی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں. یہ ان کی پہچان بتائی جا رہی. کیا پہچان ہے ان کی؟ اچھا ایک چیز دیکھیے، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، جو آپ کے ساتھ میں ہیں. عربی کے اندر ایک لفظ ہے معہ، مع کے معنی ساتھ، اور ایک لفظ ہے اندہ، اندہ کے معنی پاس. ساتھ اور پاس دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے پاس ہیں والذین عندہ، یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے پاس ہیں، یہ کہا والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ پاس ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کیا جو شخص مان لو آپ کے پاس میں ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ میں بھی ہے؟ وقت پڑے گا تو آپ کا ساتھ دے گا، کوئی گارنٹی ہے نہیں نا. اور جو آدمی آپ کا ساتھ دینے والا ہو تو وہ پاس ہو یا دور ہو وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا. تو ساتھ کہا، پاس نہیں کہا. آپ لوگ سفر کرتے ہوں گے، ٹرینوں میں بھی جاتے ہوں گے، بسوں میں بھی جاتے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس کی ایک سیٹ ہے، یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہی کے پاس میں ایک دوسرا پیسنجر، دوسرا مسافر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ آپ کے پاس تو ہے لیکن ساتھ بھی ہے کیا؟ آپ کو کوئی پرابلم ہوگی ساتھ دے گا وہ؟ آپ کے پاس ہے لیکن ساتھ نہیں.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پاس میں ہوتا ہے لیکن ساتھ میں نہیں ہوتا. تو پیارے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے پاس میں جو ہیں وہ آپ کے صحابی جو آپ، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ میں ہیں. ساتھ میں اور پاس میں فرق ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی پاس میں ہو تو ساتھ بھی ہو، اس لیے پاس کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، ساتھ کا لفظ استعمال کیا گیا. اور آگے پھر نشانیاں بیان فرمائیں. کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم لوگوں کا معاملہ الٹا ہو گیا ہے. ہم لوگ آپس میں ہی بہت سخت ہیں. ضرورت نہیں کسی دوسرے کے اوپر سخت ہونے کی، آپس ہی میں کافی ہے. لڑنے وڑنے کے لیے اتنا چل جاتا ہے، جتنا چاہیے اتنا ہم لوگ آپس میں ہی چلا لیتے ہیں، ہے نا. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، دبانا، مارنا، حقوق غصب کرنا، سب تو چلتا رہتا ہے ہمارے آپس کے بیچ میں. تو آپس میں رحم دل بنیے، ایک دوسرے کا تعاون کیجئے، مدد کیجئے. ایک دوسرے سے لڑائی، ایک دوسرے سے نا اتفاقی، حقوق کا پامال، یہ تمام چیزیں اسلام اجازت نہیں دیتا. نہ اپنوں کے ساتھ نہ غیروں کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اپنے ہیں تو ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں اور اپنے نہیں ہیں تو کچھ بھی کریں ان کے ساتھ. جی نہیں. اگر آپ کے پڑوس میں آپ کا پڑوسی ہے اور وہ بھوکا ہے، وہ مسلمان ہے، آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر وہ غیر مسلم ہے، آپ اس کو بھی کھانا دے رہے ہیں، تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. ثواب سے اللہ محروم نہیں کرتا. تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. اور پھر اور آگے نشانیاں بتائیں کہ یہ ان کی نشانی یہ ہے کہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کی خوشی کو تلاش کرتے ہیں. یہ تمام نشانیاں اللہ رب العالمین نے پھر اس آیت کے اندر بیان فرمائی. اور اس کے بعد میں سورہ حجرات شروع ہوتی ہے. سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری پیاری نصیحتیں بیان فرمائی ہیں. شروعات یہاں سے ہوتی ہے: اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. کیا پتا چلا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے، پیچھے رہنا ہے. جو کہا گیا اتنا کرنا ہے. پیچھے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے رہتے ہیں، تو امام جو کرتا ہے پھر اس کو دیکھ کے آپ کرتے ہیں. یہ ہے پیچھے رہنے کا مطلب. آگے نہیں بڑھنا ہے. نبی نے کچھ کہا تو آپ سوچنے لگے کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے، بات تو صحیح ہے، نبی کا فرمان تو آ گیا، تھوڑا سا غور کر لیں، ان سے پوچھ لیں. یہ ہے نبی سے آگے بڑھنا. آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، پیچھے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. لا تقدموا بین ید اللہ. پہلی نصیحت یہ کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. نبی کا فرمان آ جائے تو اگر مگر لیکن دیکھیں گے، یہ سب رکھو اپنے پاس. نبی کا حکم آنے کے بعد نبی کی بات. لا تقدموا بین یدی اللہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. دوسری نصیحت اس صورت کے اندر یہ کی جا رہی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. نبی کے سامنے کبھی بات کرو اگر، تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے ڈاؤن ہونا چاہیے، نیچی ہونا چاہیے. آپ نبی کے سامنے تیز نہیں بول سکتے، نبی کے برابری پہ بھی نہیں بول سکتے. نبی سے آواز ڈاؤن رکھو. اب ایک چیز یہاں پر اور دیکھنے کی بات ہے کہ آواز نبی کی آواز سے نیچی ہو. جب نبی دنیا کے اندر ہیں تو نبی کی آواز سے آواز نیچی، اور جب نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب جب نبی کی بات آ جائے تو نبی کی بات کے سامنے آپ کی بات نیچی. نبی کی بات کے بعد اب بھی آپ کی آواز نیچے ہی ہونا چاہیے. نبی کی بات آنے کے بعد جب نبی زندہ ہے، ان کی مجلس میں بیٹھے ہو، ان کی محفل میں بیٹھے ہو، تب تو آواز کو ڈاؤن کرنا ہی ہے. لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی بات کے سامنے بھی آپ کو اپنی آواز کو ڈاؤن کرنا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں جانا چاہیے. یہ نصیحت کی گئی. تیسری نصیحت یہ کی گئی: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. اگر تمہارے پاس میں کوئی فاسق و فاجر آدمی، اللہ والا نہیں، جس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ یہ نیک ہے، اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، اس کا تو کوئی معاملہ نہیں. لیکن کوئی ایسا آدمی جس کے بارے میں تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ. اگر کوئی ایسا آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو کیا کرو؟ جیسے ہی وہ بتائے ویسے ہی مان لو؟ نہیں. فتبینوا. پہلے تفتیش کرو، پہلے پتا کرو کہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر کوئی بات ہو جاتی ہے، حادثے ہو جاتے ہیں، افواہیں سب سے زیادہ کام کرتی ہیں.
سنا ہے میں نے, ایسا سننے میں آیا ہے. کیا سننے میں آیا؟ آپ پتا کیجئے نا, حالات کیوں خراب کرتے چلے جا رہے ہیں آپ؟ زیادہ تر حالات کیسے خراب ہوتے ہیں؟ انہی بے تکی باتوں کی وجہ سے, بے بنیاد باتوں کی وجہ سے, افواہوں کی وجہ سے. کسی نے کچھ بھی کہہ دیا, پورے معاشرے کے اندر وہی بات پھیل گئی, جس نے جو بتا دیا اس کے بارے میں وہی بات پھیل گئی, پتہ چلا اور زیادہ حالات خراب ہو گئے. تو تحقیق کرو کہ بات صحیح ہے کہ نہیں. ان جاءکم فاسق بنبأ. اب دیکھو یہاں ایک نقطہ معلوم ہوا کہ جب دنیا کے معاملات میں ہمیں کوئی بات پتہ چلے تو تحقیق کرنے کا حکم ہے, تو دین کے معاملے میں اگر کوئی بات پتہ چلے تو ہم کیوں نہ تحقیق کریں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. معلوم ہوا نا, ان جاءکم فاسق بنبأ. دنیا سے دین کا معاملہ تو اور زیادہ بڑا ہے نا, اس لیے دنیا کا بھی جو ہے پھر دین کا معاملہ تو اور زیادہ بڑا ہوگا. اچھا ایک چیز اور دیکھو, اس کے اندر ایک نصیحت اور کی جا رہی ہے. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم. اے ایمان والو, کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ بنائے, اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ بنائیں. سوال یہ ہے کہ جب ایمان والوں کہہ دیا گیا, قوم کا لفظ آ گیا, تو ایمان والوں میں عورتیں شامل ہیں, قوم کے اندر عورتیں شامل ہیں, الگ سے عورتوں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ پتہ یہ چلا کہ عورتیں زیادہ مذاق بناتی ہیں ایک دوسرے کا, وہ زیادہ چغلی اور غیبتیں کرتی ہیں, وہ زیادہ برائیاں کرتی ہیں, الگ سے عورت کا ذکر کیا جا رہا ہے. مذاق نہ بناؤ. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اچھا ایک بات اور دیکھو, مرد کا الگ ذکر کیا, عورت کا الگ ذکر کیا. کیا پتہ چلا؟ مرد کا مذاق نہیں بنائے, عورت کا مذاق نہ بنائے. جب ایک مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہیں بنا سکتا, ایک عورت کسی عورت کا مذاق نہیں بنا سکتی. آج بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا, مرد ہیں یہ حضرت, یہ گئے اپنی سالیوں میں جا کے بیٹھ گئے, وہاں سالیوں کے بیچ میں بیٹھ کے مذاق چل رہا ہے. مرد کا مذاق نہ بنائے, الگ کیا گیا. عورت کا مذاق نہ بنائے, الگ کیا گیا. مطلب یہ آپس میں ایک دوسرے کا نہیں بنا سکتی, تو مرد عورت سے اور عورت مرد سے کیسے مذاق کر سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا, جوڑا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے. پتہ یہ چلا کہ مرد جب مرد سے مذاق نہیں کر سکتا, مذاق نہیں بنا سکتا, تو یہ مرد عورت سے کیسے کر سکتا ہے؟ عورت کا مذاق کیسے بنا سکتا ہے؟ اور یہ عورت مردوں کے ساتھ میں کیسے مذاق کر سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے, الگ الگ کیا ہے دونوں کو. آج دیکھیے شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے, لڑکیاں لڑکوں میں گھسی ہوئی ہیں, لڑکے عورتوں میں گھسے ہوئے ہیں, مرد حضرات اپنی سالیوں کے ساتھ, وہ داماد جی ہیں, وہ بہنوئی ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہیں, یہ یہاں بیٹھے ہیں, خوب گپیں چل رہی ہیں, مذاق چل رہا ہے. اللہ نے مذاق کا ذکر کیا تو مردوں کا الگ, عورتوں کا ذکر کیا. پتہ یہ چلا کہ یہ جب اپنے آپس میں نہیں کر سکتے تو مرد عورت سے, عورت مرد سے تو اور نہیں کر سکتے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء. بہت سارے مردوں کو دیکھا گیا شادی بیاہ کے موقع پہ موقع تلاش کرتے رہتے ہیں, کہاں جگہ ہے, کدھر گھسوں, کدھر جاؤں, کہاں پر بیٹھی ہیں عورتیں, کہاں پہنچ جاؤں. بس وہاں پہنچے, جگہ بنائی اپنی, پھر چلنے دو, 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا چاہو بیٹھنے دو. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا؟ موقع تلاش کرتے ہیں. لا یسخر قوم من قوم, اللہ منع کر رہا ہے. فرمایا اب ایک اور نصیحت کی جا رہی ہے, ولا تلمزوا انفسکم, آپس میں کسی پر عیب نہ لگاؤ. آسان ہے, اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور چیز بتائی, ولا تنابزوا بالالقاب, آپس میں ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو, برے القاب سے نہ پکارو, کسی کو برے نام سے نہ پکارو. ہمارے یہاں تو باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے برے ناموں سے پکارنے کی, اور ایک ایک کر کے برے نام لیتے ہیں. پہلے اس سے کہیں گے اوئے چٹنی, اب اس نے دیکھ لیا کہ نہیں یار یہ اس نام سے چڑ نہیں رہا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑا, تو دوسرا نام لیں گے, اوئے کھجور. مطلب دیکھیں گے کہ یہ کس نام سے چڑھتا ہے, اس کو برا کس نام سے لگتا ہے, تو دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک نام رکھتے ہیں. جیسے نام سے اس کو سب سے زیادہ چڑ ہو, بس وہی نام اس کا ڈال دیتے ہیں. اب جب بھی پکاریں گے تو اسی نام سے پکاریں گے. ولا تنابزوا بالالقاب, برے القاب سے نہ پکارو, برے نام سے نہ پکارو. اچھے نام جو اس نے ان کے ہیں اسی اچھے نام سے لیا جائے. اور پھر آگے چل کے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانیوں سے بچو. بدگمانی جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بارے میں سوچ لینا کہ بہت برا آدمی ہے وہ, یا کسی نے آپ کو آ کے بتا دیا ارے وہ بہت بیکار آدمی ہے وہ, بس دل کے اندر یہ اس کا جب بھی نام آتا ہے یہ فٹاک سے آپ کی اسکرین پر جو ہے یہی لکھ کے آ جاتا ہے کہ وہ برا آدمی. یہ ہے بدگمانی. کسی بھی آدمی کے بارے میں حسن ظن رکھو کہ یہ اچھا آدمی ہے, پھر اگر اس سے کوئی غلط کام دیکھ لو تب سوچو کہ یہ غلط آدمی ہے, ورنہ اس سے پہلے نہیں.
تو بدگمانیوں سے بچو، یہ بتایا جا رہا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے اسی آیت کے اندر کہا کہ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، تہمے نہ لگو کسی کے، کیسا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، بیٹا کیا کرتا ہے، بیٹی کیا کرتی ہے، گھر میں جھانک رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں. ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. اس کے اندر موبائل بھی شامل ہے. کسی کا موبائل اٹھا کے جلدی سے چیک کر لوں کیا کیا ہے، پتہ لگے گا یہ کس طریقے کا، یہ بھی اسی میں شامل ہے. تو جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا. اور تیسری چیز بتائی گئی اسی آیت کے اندر، ولا یغتب بعضکم بعضا. تو ایک نصیحت یہ کی گئی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ 3 چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا. کیا؟ بدگمانی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو. اور آپ دیکھ لیجئے انسان کو، سب سے پہلے انسان کسی انسان کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے کہ وہ برا آدمی ہے. جب یہ سوچ لیتا ہے تو اس کی جاسوسی کرنے لگتا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. اور جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کی غیبتیں کرتا ہے، سب جگہ برائیاں کرتا پھرتا ہے. اللہ نے تینوں آیتوں کو ایک ساتھ اسی لائن سے بیان کیا کہ بدگمانی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو. اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر بہت ساری نصیحتیں کی ہیں. اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہترین وہ آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو تقوی اختیار کرو. دوسرے میں زیادہ تاک جھانک اور پتہ کرنا، یہ سب، ان سب چیزوں سے بچو. اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کس لیول پر ہیں، کس پوزیشن پر ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. یہ 25 اور 26 پارے کی مختصر سی تفسیر تھی چند آیتوں کی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.